الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم كرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أدعى عليها الحنة رواہ ترمذی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہوتا زخم نہ خراش، مگر مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہندی رکھ دوں۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی میاں قدر، یہاں مرادی ہے کہ زخم ہوتا کسی بھی چیز سے جو کرح ہے، کرحاتن ہے یہاں حدیث پاک میں، اس کا معنی ہوتا ہے چھری، کرح چھری، چاقو، نیزہ، کوئی بھی چیز جو تیز دھار ہوتی ہے، اس کا زخم جو تیز دھار سے ہوتا ہے۔ اور نکبہ ہے، نکبہ تن یہاں ہے، اس سے مراد کو کانٹا لگ جانا، کو دباؤ آ جانا، جیسے دروازے میں انگلی آ جاتی ہے، پتھر وغیرہ کی چوٹ جسے گجی چوٹ کہا جاتا ہے، جس میں تیز دھار چیز نہیں ہوتی، جو چوٹ لگتی ہے اندر سے زخم ہوتا ہے، یعنی گوشت پھٹ جاتا ہے، اندر بلیڈنگ ہوتی ہے، جیسے اوپر کالا ہو جاتا ہے، کچھ چیز ایسی بلنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ تو کرہا تیز دھار آلہ، اور جو نکبہ ہے وہ بلنٹ چیز، جو کند جسے کہتے ہیں، کھنڈا پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس کا زخم ہے۔ تو مراد یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ عملی زندگی ہے، آپ نے جہاد جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، اور اپنے سارے کام بھی خود کیے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا تھا، پھر امت کے لیے اس میں سبق ہے، کیونکہ حضور کریم کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس طرح فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تو جہاں زخم ہوتا ہے وہاں نیچے بلڈ تیزی سے آتا ہے، چاہے وہ باہر آئے چاہے اندر رہے، وہاں سوزش ہو جاتی ہے، اس سوزش کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے، سارے یہ لوگ ایکسپیرینس ہے سب کو، درد بھی ہوتا ہے، سوزش بھی ہوتی ہے، اور گرم ہو جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے۔ تو مہندی لگاتے ہی وہ اس کی ہیٹ جو ہوتی ہے، اس کی گرمی جسے ہیٹ کہتے ہیں، وہ مہندی ایبزارب کر لیتی ہے۔ وہ اوپر مہندی کا لیپ کر دیتے تھے تو اس کی ہیٹ جب ایبزارب ہو جاتی تھی، زخم ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اس میں بلیڈنگ بھی رک جاتی ہے، ٹھنڈ سے بلیڈنگ بھی رک جاتی ہے، جو ٹھنڈی مہندی اثر رکھتی ہے، تو اس طرح اندر سے بھی بلیڈنگ رک جاتی تھی، اوپر سے بلیڈنگ رک جاتی تھی، اور وہ شاید اینٹی سیپٹک بھی ہو، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، تو اس کا درد میں بھی کمی آ جاتی تھی، اور مریض جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ مرد کو مہندی جائز نہیں، لیکن ضرورت کے تحت وہ لگا سکتا ہے۔ مرد کو مہندی جائز نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اور جس جگہ ضرورت ہو، اس حصے پر مرد مہندی ضرورت کے تحت بطور علاج لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کہیں بعض کا چوٹ لگ جاتی ہے نا، تو لوگ لگاتے ہیں، جیسے ٹوتھ پیسٹ لگا لیا، یہ لگا لیا، اصل میں یہ اسی کی آگے اختراع ہے۔ تو وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، جیسے کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، بھیڑ وغیرہ،
تو لوگ تالا لگاتے ہیں، لویا لگاتے ہیں، وہ اصل میں وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، تو ٹھنڈک سے پین کم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ساری چیزیں جو بزرگوں نے یا بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی دلیل ہے، اور اس کی دلیل پیچھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی ہے۔ جو نئی تعلیم ہے، جیسے ہم ڈاکٹر لوگ MBBS وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غلط نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے نا زائلوکین، زائلو ایڈ وغیرہ اس طرح کی جیلز ہیں جو جگہ کو سن کر دیتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔